بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کو دین کی دعوتیں، دین کی باتیں سکھلا رہے تھے اور ان کی تربیت و تزکیہ فرما رہے تھے۔ اس مجلس میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی موجود تھا جس کا دل دولت ایمان سے مالا مال اور حکمت اسلامی سے لبریز تھا۔ وہ مجلس سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا سیدھا اپنے چچا جلاس بن سوید کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کی عمر کوئی 60 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں نفاق سخت چٹان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں 5ویں وقت نمازوں کی ادائیگی کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا اور خانہ کعبہ کی زیارت بھی کرتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جھٹلاتا تھا۔ معصوم بچہ کہنے لگا، چچا جان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی ان آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہوں۔ چچا جلاس بن سوید اپنے کم سن بھتیجے سے یوں مخاطب ہوا، اور بچے، خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے تو ہم لوگ گدھوں سے کئی گزرے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کا جسم تھر تھرا سا گیا، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ چنانچہ وہ طیش میں آ کر بولا، چچا جان، اللہ رب العزت کی قسم، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھے، لیکن اب میری نگاہ میں آپ سے زیادہ مغزوز کوئی نہیں ہے۔ چچا جان، اب دو میں سے صرف ایک ہو سکتا ہے، یا تو میں آپ کی لب کشائی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دے کر اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں خیانت کا مکتب ہو جاؤں، یا پھر آپ کے گستاخانہ کلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دوں، اور پھر جو ہو۔ جلاس بن سوید بولا، ابھی تو ایک ناسمجھ بچہ ہے، لوگ تیری بات کی تصدیق تو کریں گے نہیں، بھلا تیری بات کون سنے گا؟ جاؤ، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ چھوٹا سا بچہ اپنے ننھے منھے قدموں سے چلتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر گویا ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جلاس بن سوید جو میرا چچا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ میں پہلے اللہ کی بارگاہ میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، بچے، یہ تو بتا آخر اس نے کہا کیا ہے؟ بچے نے کہا، میرے چچا نے یہ گستاخانہ جملہ کہا ہے، اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے تو بلا شبہ ہم گدھوں سے بھی زیادہ برے اور گیگ گزرے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم اجمعین کو جمع فرمایا اور ان سے اس معاملے میں مشورہ طلب کیا۔ صحابہ کرام رحمت اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کی تصدیق نہ کریں، یہ تو اب اپنی بات کا مطلب بھی نہیں سمجھتا، جبکہ جلاس بن سوید ایک عمر رسیدہ ہوش مند آدمی ہے اور آ کر ہم لوگوں کے سامنے نماز کی ادائیگی بھی کرتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مشورہ سن کر حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور اس چھوٹے بچے کی تصدیق نہ فرمائی۔ جب اس معصوم بچے نے فیصلہ اپنے خلاف سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر موتیوں کی لڑی کی طرح ٹپ ٹپ اس کے سرخ رخساروں پر گرنے لگے اور جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے انتہائی حزن و ملال اور رنج و الم کے عالم میں آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور اس ہستی کی طرف متوجہ ہو گیا جو باریک بھی ہے اور جس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں، بلکہ وہ تو دلوں کی خطرات سے بھی واقف ہے۔ پھر اس نے یہ دعا کی، اے اللہ،
اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو مجھے سچا ثابت کر دے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر میرا جھوٹ آشکار کر دے۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم ابھی وہ بچہ اس مجلس سے رخصت بھی نہیں ہوا تھا اور مسجد کے اندر ہی بیٹھا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان کے اوپر سے اس کی تصدیق کا پروانہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ترجمہ: یہ منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 9۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلاس بن سوید کو بلا کر پوچھا تو وہ اپنی بات سے مکر گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بھی زبان درازی نہیں کی ہے۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یہ منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے۔ اے جلاس، تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اب تم اللہ سے توبہ کرو کیونکہ اسی اللہ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: سو اگر یہ ابھی بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ سورہ توبہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو اپنی خدمت میں بلا کر اس سے فرمایا، اس خوش نصیب بچے کو خوش آمدید جس کی تصدیق اس کے اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر سے کر دی ہے۔ محترم دوستو، صداقت و نجابت و غیرت حمیت کا یہ معصوم پتلا وہی جلیل القدر صحابی ہیں جن کو تاریخ حضرت عمیر بن صدر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور جن کی صداقت کے بارے میں جب قرآن نازل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کر فرمایا تھا، اے بچے، تیرے کان نے ٹھیک ٹھیک سنا اور تیرے اللہ نے تیری تصدیق فرما دی۔ اور یہی حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حمیس کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ جن دنوں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حمیس کے گورنر تھے، ناگہاں ان کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان پہنچا، جس کا مضمون یہ تھا کہ اے عمیر بن سعد، ہم نے تم کو ایک عہد سپرد کر کے حمیس بھیجا تھا، مگر کچھ پتہ نہیں چلا کہ تم نے اپنے اس عہد کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھایا ہے یا نہیں، لہذا جس وقت میرا یہ فرمان تمہارے پاس پہنچے، فوراً جس قدر مال و غنیمت تمہارے خزانے میں جمع ہے سب کو اونٹوں پر لدو کر اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورے چلے جاؤ اور میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ دربار خلافت کا یہ فرمان پڑھ کر فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی لاٹھی میں اپنی چھوٹی سی مشق اور خوراک کی تھیلی اور ایک بڑا پیالہ لٹکا کر لاٹھی کندھے پر رکھی اور ملک شام سے پیدل چل کر مدینہ منورہ پہنچے اور دربار خلافت میں حاضر ہو گئے اور امیر المومنین کو سلام عرض کیا۔ امیر المومنین نے ان کو اس ساختہ حالی میں دیکھا تو حیران رہ گئے اور فرمایا، کیوں اے عمیر بن سعد، تمہارا حال اتنا خراب کیوں ہے؟ کیا تم بیمار ہو گئے تھے یا تمہارا شہر بدترین شہر ہے یا تم نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ ڈھونگ رکھا ہے؟ امیر المومنین ان کے سوالوں کو سن کر انہوں نے نہایت ہی منادب اور سنجیدگی کے ساتھ عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کے چھپے ہوئے حالات کو جاسوسی سے منع نہیں فرمایا؟ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میرا خراب حال ہے؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں بالکل تندرست توانا ہوں اور اپنی پوری دنیا کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے آپ کے دربار میں حاضر ہوں؟ امیر المومنین نے فرمایا، اے عمیر بن سعد، دنیا کا کون سا سامان تم لے کر آئے ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، دیکھیے، یہ میری خوراک کی تھیلی ہے، یہ میری مشق ہے جس سے میں وضو کرتا ہوں اور اسی سے میں اپنے پینے کا پانی بھی رکھتا ہوں، اور یہ میرا پیالہ ہے
اور یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں اپنے دشمنوں سے بوقت ضرورت جنگ بھی کرتا رہتا ہوں اور سانپ وغیرہ زہریلے جانوروں کو بھی مار ڈالتا ہوں۔ یہ سارا سامان میری دنیا نہیں اور کیا ہے؟ یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمیر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر بن سعد، اللہ تم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔